امانت کا مفہوم بڑا ہمارے ہاں تنگ ہے، بہت تنگ ہے. ہم کہتے ہیں مال کسی نے رکھوایا تو یہ امانت ہے، صرف یہ امانت ہے. نہیں، اللہ نے جو آپ کو دیا وہ امانت، اللہ نے جو جسم دیا امانت، جو آنکھ کان ناک وجود دیا امانت، جو اللہ نے روزی دی آپ کے پاس امانت. اگر دکان کی شکل ہے تو وہ امانت، اگر بیوی کی نعمت ہے تو امانت، اگر اولاد دی ہے اللہ نے وہ امانت، اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو امانت، زندگی اور وقت دیا ہے وہ امانت، اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں وہ امانت، اور روحانی طور پر جو دین اللہ نے دیا وہ امانت، جو نبی اللہ نے دیا وہ شریعت و سنت امانت. یہ ساری امانت کی چیزیں ہیں. میرے نبی نے کہا الصلاۃ امانۃ، الوضوء امانۃ، المکیال کیل امانۃ، الوزن امانۃ. ناپ تول میں صحیح ناپ کرنا امانت ہے، صحیح ماپنا امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، دین سارا امانت ہے. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ صرف مال امانت نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا یہ خیانت کرتا ہے، جو وضو نہیں کرتا یہ خائن ہے. صرف وہ خائن نہیں جو مال میں گڑبڑ کرتا ہے، جو دین میں نہیں آتا یہ بہت بڑا خیانت کرنے والا، جو اللہ کے جسم کو دیے ہوئے جسم کو اللہ کے نافرمانی پر استعمال کرتا ہے. آنکھ غلط ہے، کان غلط ہے، وجود غلط ہے، زبان غلط ہے، ہاتھ غلط ہے، یہ امانت دار نہیں ہے، یہ خائن ہے، یہ اللہ کا خائن ہے. جس نے مال کو غلط لگایا یہ اللہ کا خائن ہے. جس نے اولاد کو غلط استعمال کیا اور غلط تربیت کی یہ اللہ کا خائن ہے. یہ صرف وہ نہیں جو مال میں خیانت کرے. اللہ کے ہاں امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے. امانت سب سے پہلے، ابھی میں نے بتایا اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے امت سے جو اٹھایا جائے گا وہ امانت کا. بڑے شہر میں امانت دار کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑا امانت دار ہے. کیونکہ شہر میں کوئی امانت دار ہوگا نہیں. لوگ امانت دار کی طرف اشارے کریں گے، یہ بہت بڑا امانت دار ہے، یہ بہت بڑا امانت دار ہے. کیونکہ پورا شہر نمازی ہوگا پر امانت دار نہیں ہوگا. اپنے ایمان کو چیک کرو، امانتوں میں کتنی خیانت ہے. پیسوں میں لے لو، اشد ذالک الودائع، آپ نے کہا ساری چیزیں امانت ہیں، پر جو ودیعت اور پیسے کی امانت ہے یہ سب سے سخت ہے کہ لوگ پیسے لے کر کھا جائیں گے اور اپنا ذاتی مال سمجھیں گے، امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے. یہ قیامت کی نشانی، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. میرے نبی نے کہا القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے گناہ شہادت سے اللہ معاف کر دیتا ہے. پر امانت معاف نہیں ہوتی، امانت معاف نہیں ہوتی. قیامت کے دن یہ آئے گا، شہید بھی اعمال والا بھی، تو اللہ کہے گا امانت ادا کرو، ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں، قیامت میں دینا پڑے گا. تو وہ کہے گا یا اللہ امانت تو دنیا میں رہ گئی، اب میں کیسے ادا کروں؟ تو اللہ کہے گا نہیں پڑی ہے. کہاں پڑی ہے؟ کہا جاؤ جہنم میں اترو اور جہنم کے پیندے میں جاؤ، نیچے سب سے نیچے جاؤ اور وہاں جاؤ تو امانت پڑی ہے، اٹھا کے لاؤ. اب جہنم 7 طبقات ہیں اور اس کی گہرائی میں جانا ہے، اس کے پیندے میں سب سے بڑی جہنم جہاں ہے، جہاں منافقین کو اللہ ڈالے گا، وہ سب سے نچلے جہنم، وہاں اترے گا، امانت کو اٹھائے گا، کندھے پہ لادے گا اور چڑھنا شروع کرے گا بوجھ کے ساتھ، اور چڑھتا جب جہنم کے اس کنارے پر پہنچے گا تو آگے سے فرشتہ ہٹ کرے گا اور مارے گا فرشتہ ایک گرز، اور دوبارہ وہ ساری امانت گری نیچے جا کے پیندے میں. اللہ کہے گا جاؤ اٹھا کے لاؤ. وہ پھر جہنم میں اترے گا، اس آگ کی دلدل میں
پھر نیچے اترے گا اور امانت کو پکڑے گا اور پھر چڑھنا شروع کرے گا اور چڑھتا جب پہنچے گا آگے فرشتہ پھر مارے گا گرز اور امانت دوبارہ پیچھے جا کے گرے گی. آپ نے کہا اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا. امانت دینی پڑے گی. کہا جاؤ جہنم میں پڑیا اٹھا کے لاؤ. جب تک دے گا نہیں جان چھوٹے گی نہیں. مر بھی جائے محشر میں بھی چلا جائے تب بھی دینا پڑے گا.